تعالى وبركاته. وعلیکم السلام. نحمدك ونستعينك يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. رمضان مبارک کا بابرکت اور فیوز و برکات سے لبریز مہینہ مقدسہ کی برکتوں سے ہم اور آپ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت رکھی، برکت ہی برکت رکھی. رمضان مبارک کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت اس وقت ہمارے لیے شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا امیر المؤمنین فی الحدیث محدث کبیر حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی ذات بابرکات. یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ادھر رمضان خیر و برکت کے ساتھ تشریف لایا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی بھی اپنی پوری شان فقاہت اور اپنے بابرکت وجود کے ساتھ ہم سب کو فیض بخشنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں حضرت کی قدم رنجا فرمائی پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سارے احباب جو یہاں میں موجود ہیں اور وہ سارے احباب جو سمع سماعت کر رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیں. اعلان کے مطابق کہ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کی صحبت ہمیں 4 روز میسر ہو رہی ہے. اس سے علمی استفادے کا ہم کو موقع مل رہا ہے. اسی لیے ہم نے احباب اہل سنت کو حضور محدث کبیر کے علمی فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کے لیے یہ پروگرام طے کیا. اس کی پہلی کڑی میں حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت کرم فرمائیں اور جواب عنایت فرمائیں. پہلا سوال ہے مشیر اسد پورنیہ سے. حضرت کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ حضور والا کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی نے عشاء تنہا پڑھی اور پھر تراویح میں شامل ہو گیا اور وتر امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی تو نماز وتر کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول راجح مفتبح یہ ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز عشاء ادا نہ کی تو وہ وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، یعنی تنہا فرض ادا کرنے والا جماعت وتر میں شریک ہو سکتا ہے، جماعت تراویح میں شریک ہو سکتا ہے. وتر کے معاملے میں قول راجح یہ ہے
کہ وہ جس نے کہ جماعت فرض نہ پائی وہ وطر بھی اپنی الگ ادا کری. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتاوی رضویہ میں اسی قول کو ترجیح دی ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. لیکن اگر اس نے وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں میری نظر میں کوئی جزیہ نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وطر تو اس کی ادا ہو جائے گی، مگر اس میں کراہت کے بجائے اصاعت ہوگی، اور یہ اصاعت مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے بیچ کا ایک مقام ہے. وہ استغفار کرے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دوسرا سوال سید مشتاق علی قادری کی طرف سے ہے. وہ عرض کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسہ حیلہ شرعی کرنے کے بعد اسکول یا ہاسپٹل میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مصرف قرآن حکیم اور احادیث کریمہ کی توضیحات اور تشریحات کے بعد یہی متعین ہوتا ہے کہ یہ حق فقراء ہے، اور انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیہ، اس میں 8 مصارف ذکر کیے گئے جن میں ایک مؤلفۃ القلوب کا منسوخ ہے، باقی میں وہ خرچ کی جا سکتی ہے. اب حیلہ شرعی کر کے کسی دوسرے کام میں اس کو لگایا جائے تو اس کے لیے کوئی شرعی ضرورت ہونی چاہیے. اسکول کی تعلیمات اور ہاسپٹل وغیرہ کا خرچ جس میں امیر غریب سب شریک ہوتے ہیں، یہ حق فقراء کو ساقط کرنا، بیکار کر دینا ہے. اس وجہ سے صرف بقائے دین کے لیے ائمہ نے اجازت دی ہے کہ دینی امور کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ اس صورت میں جبکہ دینی معاملات میں لوگ سستی کرنے لگے ہوں کہ اپنا پیسہ دینے میں وہ کتراتے ہوں اور زکوٰۃ دینے میں وہ آرام سے دے لیتے ہوں، تو اب ایسی صورت میں حیلہ شرعی کی ضرورت وہ بقائے دین اور اشاعت دین کے لیے. تو اس کام میں تو درست ہے، باقی دیگر دنیاوی امور میں اس کی کوئی نہ شرعی حاجت چہ جائے کہ کوئی ضرورت واقع ہو. اس لیے ہمارے کبار علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، اور باہر وہ فتاوی رضویہ کی ایک عبارت سے بھی یہی مستفاد ہے. اس میں تو قربانی کی کھال کا پیسہ تک یہ ان تعلیمات پر جو تعلیم دینی نہیں ہے اس میں بھی خرچ کرنے سے منع فرمایا. واللہ تعالی علم بالصواب.
محمد نعمان خان یہ سوال کرتے ہیں کہ کافر اور گمراہ میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک عبارت لکھتے ہیں کہ بہار شریعت میں ہم نے پڑھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بہار شریعت میں جو لکھا ہے یہی سارے اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک مرتبہ ہے۔ یہ گمراہ فرقہ تھا بہت قدیم میں، یعنی حضرت سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایسا مسئلہ آیا تھا کہ منزلتم بین منزلتین کی بات اس نے کہی، تو اس پر واصل ابن عطا نے تو آپ نے اعتزلہ انا کہا کہ یہ ہم سے باہر ہو گیا، وہ اس لیے معتزلہ کہلاتے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے زمانے سے لے کر اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی ایک مرتبہ ایسا نہیں کہ جو نہ ایمان ہو اور نہ کفر ہو۔ سمجھ گیا؟ نہ ایمان ہو نہ کفر ہو، ایسا کوئی مرتبہ نہیں۔ فاسق ہوگا آدمی تو وہ مومن تو رہے گا، ایمان ہے اس کے پاس۔ ایسا نہیں ہے جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، وہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی ایمان میں ہے جب تک کہ کفر کا کام نہ کرے۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان، انہوں نے وہ فرمایا ان من نفاق کانا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور کافر کے بیچ میں منافق کی جو ایک قسم تھی یہ رسول پاک کے زمانے میں تھی۔ اما الیوم فالکفر بعد الایمان، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، لہذا جس کو اس زمانے میں آپ منافق کہیں گے وہ بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں یہ کوئی تیسرا مرتبہ ہے، یہ نہیں۔ بس یہ بہار شریعت میں جو لکھا وہ صحیح ہے، اس میں دوسرا جو کیا بولا اسی میں بس اتنا ہی کیا ہے بہار شریعت میں ہم نے پڑھا۔ اب رہ گیا گمراہ سے اعتراض کرنا کہ یہ گمراہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو اس کو کافر نہیں کہہ رہے اور مسلمان بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ اعتراض گمراہ پر کفر عائد نہیں ہے، اسلام ہی کا حکم ہے، مگر کفر سے اتنا قریب ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس کے کفر میں اختلاف ہے اس کو وہ گمراہی کے گمراہ ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں یہ کوئی مرتبہ ہے، بلکہ گمراہ وہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک کافر ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ مومن ہے جس کا ایمان سخت ترین کمزور ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ
بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. جو لوگ اس کو کافر کہتے ہیں تو گمراہ کافر ہی ہوا. ایمان اور کفر دو ہی قسم ہوئی. جو لوگ نہیں کہتے ہیں کافر، وہ مومن تو مانتے ہیں، اگرچہ کمزور ترین مومن، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ کفر اور ایمان کے بیچ کا کوئی درجہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، مومن کامل بھی نہیں ہے وہ، بلکہ اس سے بھی گرا ہوا ہے. ارے وہ یعنی فاسق سے بھی زیادہ گرا ہوا، کمزور ترین، وہ گمراہ ہوتا ہے. عقیدہ گڑبڑ اس کا ہے. چلیے، ان کا دوسرا واللہ سوال تعالی ہے عالم. نفل روزے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا یا صرف قضا لازم ہوگی؟ نفل روزے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا یا صرف قضا لازم ہوگی؟ کفارہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ کوئی بے عذر شرعی کے توڑے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر بیماری سے توڑا یا ایسی اس کو بھوک لگی تھی کہ اگر کھانا نہ پائے تو وہ مر جائے، پانی نہ پائے تو وہ اس کی سانس اکھڑ جائے، تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں تو یہ عذر آ گئے. بے عذر کے کسی نے رمضان میں روزہ توڑا رمضان کا، تو وہ کیا ہوا؟ اس پر کفارہ لازم ہے. لیکن جس پر رمضان کی قضا تھی اور دوسرے دنوں میں وہ قضا ادا کر رہا ہے، توڑے تو ٹوٹے گا، گناہ ہے، مگر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پھر دوسرا روزہ رکھے. سمجھ میں آیا؟ نفل روزہ تو اور کم درجے کا ہے، بدرجہ اولا نفل روزہ رکھ کر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا؟ جب رمضان کا فرض روزہ تو غیر رمضان میں توڑنے سے کفارہ لازم نہیں آتا. تو اس لیے یہ سیدھا جواب یہ ہے کہ نفل روزے توڑنے یا رمضان کی قضا کو توڑنے یا نذر کا روزہ، منت کا روزہ جو واجب ہے، اس کو توڑنے سے کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا. اور توڑنے کا جو گناہ ہے اس کے لیے استغفار. واللہ تعالی عالم. استغفار کو معنی توبہ کرنا. ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے مرید ہے تو اسے طالب ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت تو بہت اہم چیز ہو گئی. ضرورت وہ کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے، یعنی زندگی بگڑ جائے یا دین بگڑ جائے جس کے بغیر، تو اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے اس کو ضرورت کہا جاتا ہے. تو طالب ہونا کوئی ضرورت نہیں، جیسے مرید ہونا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. یہ ایک اپنی حفاظت کا راستہ اختیار کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طرح طالب اگر کوئی کسی کا ہوتا ہے تو اس وقت ہو جب کہ پیر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یہ ان سے اکتساب فیض نہ کر پاتا ہو، اور اس اکتساب فیض کے لیے یعنی فیض حاصل کرنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت ہے، وہ پیر کو کا سہارا لینا
اہم سمجھتا ہو تو اب ایسی صورت میں وہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم کا مرید ہو سکتا ہے۔ طالب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مرید ہوا، بلکہ معنی صرف فیض اٹھانا، طالب ہونے کا یہ مطلب۔ مرید تو اسی کا رہے گا جس کا وہ مرید ہے، جب تک وہ اپنی مریدی خود نہ توڑے تب تک مریدی اس کی باقی رہے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، چاہے 50 سال پیر کی وفات کو ہو گئے ہوں تب بھی وہ اسی کا۔ اب صرف فیض لینے کے لیے اس کو ظاہری طور پر اسباب نہیں ملتے، تب ایسی صورت میں کسی بافیض پیر سے طالب ہو جائے گا، مقصد یہ فیض حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، اور یہ اس وقت بھی فیض حاصل کرتے وقت اعلیٰ حضرت کی تشریحات کے مطابق یہ ہے کہ جو فیض ملے گا اس کو بھی یہ سمجھے کہ یہ پیر ہی کی طرف سے میرے یہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اب میں آخری سوال پر اکتفا کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلسل حضرت ادھر 2 ہفتے سے سفر پر ہیں اور اس میں ایک دن بھی کہیں نہ ناغہ ہوا اور نہ گیپ رہا، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک دن میں 2 پروگرام، 3 پروگرام، 4 پروگرام ہوئے۔ اس لیے حضرت کی نقاہت اور تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے آخری سوال پر میں اکتفا کرتے ہوئے آخری سوال عرض کرتا ہوں۔ سائل ہیں احسان رضا ضیائی امجدی، بنارس سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید سخت بیمار ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، نہ دینے پر ہلاک ہونے کا امکان ہے، تو کیا ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے خون دینا جائز ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ و حضور محدث کبیر کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ خون دینے کے بعد وہ بچ ہی جائے گا؟ یہ جس چیز کا کوئی یقین ہے، علاج میں کسی بھی علاج میں یقین نہیں ہوتا، صرف کھانے کے معاملے میں اجازت دی گئی ہے ناجائز کی، جبکہ آدمی ایسا بھوکا ہو کہ اب اس کی بھوک اس کو بے ہوش کر دے یا ختم کر دے، تو ایسی صورت میں اگر حرام کے علاوہ کوئی چیز اس کو نہ ملتی ہو تو وہ حرام سے اپنی جان بچائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ کھانا کھانے سے آدمی کی بھوک مٹے گی، یہ یقین ہے، تازگی آئے گی، یہ یقین ہے، مگر دوا کے استعمال پر آدمی کے مرض کا ازالہ ہوگا یا اس میں کچھ کمی آئے گی، اس کا کوئی یقین نہیں، بلکہ یہ بھی آدمی کو شبہ رہتا ہے کہ ریئیکشن ہو جائے گا۔ اس بنا پر علاج شریعت نے فرض واجب سنت نہیں رکھا۔ حدیث شریف میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا 70,000 میری امت میں ایسے لوگ ہیں، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی، 70,000 ایسے
لوگ ہیں میری امت میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک روایت میں یہ آیا بخاری میں کہ عکاشہ ابن محسن کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی اجعلنی منہم یا رسول اللہ، ان لوگوں میں مجھ کو بھی داخل کر دیجیے جو بے حساب کتاب کے جائیں. فرمایا انت منہم، جا تو ان میں ہے. ہاں. تو اب ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، بس یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ایسا کروں گا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، یہ وہ یہ سب نہیں، کچھ نہیں ہوا. یہ فرمایا کہ وہ سبقت لے گئے بس. صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا الذین لا یسترقون ولا یتداوون وہم علی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور دوا علاج بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب پر توکل کر کے وقت اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علاج نہ کرانا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس نیت سے کہ اللہ جو چاہے کرے. مگر بھوک کے معاملے میں فرمایا ہے کہ اگر حرام چیز کے علاوہ کچھ نہ ملے اور وہ کھائے نہیں مر جائے تو وہ گناہ گار موت مرا. دوا نہ کرے تو وہ بہتر کام کیا اس نے. توکل یہ اس لیے کہ دونوں میں ایک فرق تو ظاہری ہوا، وہ یہ کہ دوا پر مرض کا زائل ہونا یا کم ہونا یقینی نہیں، اور بھوک میں کھانے کا ملنا حلال یا حرام یہ ملنا یقینی امر ہے. دونوں میں فرق ہوا. اور دوسری بات حدیث شریف سے میں نے بتا دی، تو اس لیے علاج کو فقہائے کرام نے واجب نہیں بتایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اسی وجہ سے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ بیوی کی کفالت مرد پر فرض ہے مگر علاج فرض نہیں ہے. کرائے تو بہتر ہے. اگر نہیں علاج کیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر کھانا نہیں دیا تو گناہ گار ہوگا. کپڑا نہیں دیا گناہ گار ہوگا. منجن نہیں دیا گناہ گار ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب چیزیں کفالت کی واجب ہیں، اور اس کفالت سے باہر رکھا گیا علاج کو. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی. اس لیے خون اگر نہ دیا گیا تو مر جائے گا، یہ نہ یہ یقینی ہے، نہ دینے سے بچ جائے گا یہ یقینی. دونوں یقینی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اس لیے میرا بھی یہی مسلک ہے اور ہمارے ائمہ سے بھی یہی ثابت ہے. حضور تاج شریعہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی راہ پر قائم رکھے. صلی اللہ تعالی علیہ بہت سے وسلم. احباب نے سوال میں اپنے لیے، اپنے والدین کریمین کے لیے اور تجارت میں برکت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو سب کے لیے آپ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب پاک رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام احباب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. یا اللہ اہل سنت کے گناہوں کو بھی تو معاف فرما اور سب کی حاجت روائی مشکل کشائی فرما. بیماروں کو یا اللہ شفاء کلی عطا فرما دے. لا شافی الا انت ولا شفاء الا شفاؤک فاشف مرضانا بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وبحق إذا مرضت فهو يشفين وبحق قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. یا رب العالمین، محتاجوں کی دستگیری فرما اور ان کی کشائش رزق کے حلال دروازے کھول دے، حلال رزق کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین، حلال رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے. یا اللہ مسلمانوں کے جائز کاروبار میں تو برکتیں نازل فرما، نقصانات سے اس کو بچا. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جو اولاد کے خواہش مند ہیں خدا بندہ، اولاد نرینہ یا اولاد مطلق اولاد کے خواہش مند ہیں، خدا بندہ ان سب کو تو اپنے کرم سے صاحب اولاد بنا دے. بحق هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى بحق یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. رب العالمین و یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو توفیق خیر دے. رمضان مبارک آ گیا ہے خدا بندہ، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہمیں کوتاہی سے بچا اور ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرما. حقوق رمضان کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرما. روزوں کو بھی ہمارے روزوں کو مکروہات سے بھی بچا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.